اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی جمع بندی ریکارڈ آف رائٹس کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا کہ ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا جو آبجیکٹو ہے وہ ملکیتی اراضی سے ریونیو اکٹھا کرنا ہے، اور پنجاب کے اندر لینڈز جو ہیں ان کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ جو سرکار کی ملکیت ہیں، ان سے مفاد کے لیے مختلف سکیمیں بنا کر، جنہیں آج کل ہم مستجاری کہتے ہیں، اس پہ دیا جاتا ہے، ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے، ان کے انتظام و انصرام کے لیے علیحدہ سے قانون ہے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ ایکٹ 1912 جو ہے وہ سرکاری زمینوں کے انتظام و انصرام ڈیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری زمین کی جو مستجاری ہے اس کے لیے گورنمنٹ سیکشن 10 کے تحت مختلف سکیمیں جاری، اور یہی ریونیو افسر ان سکیموں کو بھی پنجاب کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ ایکٹ 1912 کے حوالے سے ان سکیموں کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ اس کے قسم کی جو لینڈ ہے جن کے مالکان خود عام پبلک ہوتی ہے، لیکن چونکہ حکومت کی مراد سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ مال اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے ملکیتی زمینوں سے بھی جو مالکانہ جو ریونیو کرتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ مال کے اعلیٰ ہے، اس کانسیپٹ کے تحت ہی ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ اور پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ بھی ان زمینوں سے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی سیکشن 10 میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ، اس کا اطلاق ان زمینوں پر نہیں ہوگا جن کے اوپر ریونیو نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات آتی ہے پبلک کے حوالے سے، پبلک کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے، تو ریکارڈ آف رائٹ یعنی لوگوں کے حقوق کا ریکارڈ، یہ گورنمنٹ جو کہ قانون میں پرزیوم کیا جاتا ہے کہ مال کے اعلیٰ ہے، اس کو رکھنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو یہ ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے تاکہ لینڈ ریونیو کی وصولی کے اندر آسانی ہو سکے۔ اور اس مقصد کے لیے جو ریکارڈ رکھا جاتا ہے وہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ کسی زمین کے مالک کون ہیں، اور ایک گاؤں کی زمین کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ اس ریکارڈ میں جو مالکان ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور جو ریکارڈ ہے اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ زمین کے مالکان کون ہیں، مزارع کون ہیں، یا زمین سے جو ٹیکسز ہیں، منافع ہے یا پیداوار ہے، وہ گاؤں کی وصول کرنے یا زمین پر قابض رہنے کے کون کون حقدار ہیں، اور ان لوگوں کے انٹرسٹ کی نوعیت اور جو اس زمینوں کی جو ڈیمارکیشن ہے اس کی شرائط اور ذمہ داریاں جو بھی زمین سے وابستہ ہیں، وہ چونکہ لینڈ ریونیو جو ہے اس کے ریٹس یا کسی دوسری ادائیگی جو لوگوں کے ذمہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہو، اور یا اس علاقے میں رواج کی تفصیلات ہوں جس کو ہم واجب العرض بھی کہتے ہیں، یا اس مخصوص گاؤں کا نقشہ ہے، یا ایسے دوسرے تمام ڈاکومنٹیشن جو بورڈ آف ریونیو حکومت کی پیش کی منظوری سے اس میں شامل کرنے کی ہدایت کرے گی، وہ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی سیکشن 39 ریکارڈ آف رائٹس کے دستاویز سے متعلق ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کے ڈاکومنٹ۔ اور ان دستاویزات کی تفصیل جو ہے سیکشن 39 پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 واضح کر دیتا ہے، اور وہ تمام ڈاکومنٹس کی تفصیل دے دیتا ہے جو اس میں شامل ہیں۔ دراصل ریکارڈ آف رائٹ کا مطلب ہی وہ دستاویزات ہیں جو لوگوں کے حقوق کو محفوظ کرنے سے متعلقہ ہیں، اور لینڈ ریونیو وصول کرنے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔
یوں کہیں کہ ریکارڈ آف رائٹ ایک ایسا محافظ خانہ ہے جس سے زمین کے مالکان کے زمین میں حقوق جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، اور حکومت اس کا معاوضہ ریونیو کی شکل میں اس زمین کے جو مالکان ہیں ان سے وصول کرتی ہے۔ سیکشن 39 پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 نے یہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ کون کون سی دستاویزات ہیں جو کہ ریکارڈ آف رائٹس کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی جو سیکشن 41 ہے اس میں پیریاڈیکل جو ڈاکومنٹیشن ہے، پیریاڈیکل دستاویزات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ البتہ سیکشن 41 کے مطابق جو ریکارڈ آف رائٹ میں شامل دستاویزات کے علاوہ کلیکٹر جو ہیں وقتاً فوقتاً بورڈ آف ریونیو کی ہدایت کے مطابق کوئی دستاویز تیار کرائے گا جو موجودہ کسی ڈاکومنٹ کی توسیع یا ترمیم سے متعلقہ ہوں گے۔ اس طرح جو بھی دستاویزات ریکارڈ آف رائٹ کہ کسی دستاویز کی توسیع میں تیار کیے جائیں گے وہ دستاویزات اس مخصوص موضوع کے پیریاڈیکل دستاویز کہلاتے ہیں، اور اس میں جو تفصیل ہیں وہ سیکشن 39 اس کی سب سیکشن اے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 جو ہے اس میں دی گئی ہیں، اور وہ تمام اس میں شامل ہوں گی۔ اور اب یہ ہے کہ جو پیریاڈیکل ریکارڈ کی تیاری کے لیے کلیکٹر پٹواری سے یا ہر گاؤں کے لیے انتقالات کا رجسٹر جو ہے وہ تیار کرائے گا، اور دوسرے کوئی رجسٹر بھی تیار کروا سکتا ہے جس کی بھی کوئی ضرورت ہو، اور جن دستاویزات کے کوائف یا تفصیلات سیکشن 19 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں بیان کی گئی ہے اسی سے پھر بعد میں جمع بندی جو ہے وہ اخذ کی جاتی ہے، اور یعنی جمع بندی ہی ایسا دستاویز ہے جو لوگوں کے مالکانہ زمین کے جو مالک ہیں جو زمین کے ان کے مالکانہ حقوق کو محفوظ رکھتا ہے ڈاکومنٹ کی صورت، اور اصلی حالت میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ جمع بندی جو اخذ کی جاتی ہے ان تمام دستاویزات کے کوائف جو سیکشن 19 جو ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اس میں سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ اور البتہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی جمع بندی میں کوئی تبدیلی ہو، یعنی پیریاڈیکل ریکارڈ کے علاوہ اگر جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس میں جو حقوق تبدیلیاں وہ بذریعہ انتقال فوری جمع بندی تک پہنچا دی جاتی ہے، اور البتہ میں تو یہ کہوں گا کہ ریکارڈ آف رائٹ جو ہے وہ صرف جمع بندی کا ہی دوسرا نام ہوتا ہے، اور جمع بندی جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسی پراپرٹی کے مالک کا جو حق ہے وہ ظاہر کرنے والا دستاویز ہے، یعنی ٹائٹل کو اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ واضح کرتا ہے تو وہ جمع بندی ہے، اور ملکیت کی بڑی اہم اور مضبوط شہادت ہے، اس میں اندراجات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بڑی مضبوط شہادت کی ضرورت پڑتی ہے، اور جمع بندی کے اندراج کو درست ہونے کا مفروضہ یعنی اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے، جو بھی انٹریز ہیں نا جمع بندی میں ان کو پریزمپشن آف ٹروتھ کا درجہ حاصل ہے۔ اس حوالے سے 2000 CLC پیج 623 جو ہے اس بات کی وضاحت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ پٹواری نے جب اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جمع بندی میں اندراجات کیے ان کو بھی پرزیوم کیا جائے گا یہ درست ہیں، اور اس کو پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے، اور اس حوالے سے PLD 1964 پیج 114 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو جو ہے واضح کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ انتقال جو جمع بندی میں انکارپوریٹ ہو جاتا ہے تو انڈر آرٹیکل 129 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس کے اندراجات جو ہیں وہ درست سمجھے جائیں گے جب تک اس کو ریبٹ باقاعدہ نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے PLD 1979 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 890 جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے۔ جمع بندی کے وہ اندراجات جو انتقال کی وساطت سے شامل ہوتے ہیں ان کو کلیریکل غلطی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، باقاعدہ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک پروسیجر کے تحت ہی ان کو درست کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 1980 CLC پیج 1944 جو ہے وہ ہمیں وضاحت دے دیتی ہے، اور ملکیت کا تنازع جمع بندی کے آخری اندراج سے حل ہو سکتا ہے، یعنی پتہ چل جائے گا کہ جمع بندی میں لاسٹ مالک کون آ رہا ہے، کس کے نام پہ مالکانہ حقوق درج کیے گئے ہیں،
اس حوالے سے 1979 CLC پیج 69 جو ہے وہ اس بات کی وضاحت دے دیتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جمع بندی کے اندراجات کسی جائیداد کے اندر ٹائٹل کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ صرف ٹائٹل ثابت کرنے کے لیے ایک شہادت ہوتے ہیں۔ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ وہ ٹائٹل کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ صرف ٹائٹل ثابت کرنے کے لیے ایک جو ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1982 SCMR پیج 988 جو ہے وہ ہمیں وضاحت دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو یاد رکھیے گا کہ جمع بندی کے اندراجات کسی کی ملکیت یا ٹائٹل کو کنفرم نہیں کرتے، اور نہ ہی اس میں ٹائٹل کا کوئی مفروضہ ہوتا ہے۔ جس شخص کے حق میں جمع بندی کے اندراجات ہوتے ہیں اسے اپنا حق یا ان اندراجات جو اس جمع بندی میں ہیں ان کو مزید جو ہے آزادانہ شہادت سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ پریزمپشن ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 129 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت، اور اس حوالے سے PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 58 جو ہے وہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو یاد رکھیے گا کہ جمع بندی کے جو اندراجات ہیں وہ حتمی نہیں ہوتے، ان کی قابل اعتماد متاثر کن پر اعتماد شہادت سے تردید کی جا سکتی ہے۔ یہ ریبٹل اگر کرنا ہے تو مضبوط شہادت کے ساتھ اس کو ریبٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ سپورٹ لینا چاہیں تو PLD 1992 پشاور ہائی کورٹ پیج 90 اور 1992 ALD پیج 668 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں واضح کر دیتا ہے۔ لیں دوستو جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس کی جو لیگل ویلیو ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم جمع بندی میں جو غلط اندراجات ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے جو نظر ثانی کی جاتی ہے اس کو ہم جو انڈر سیکشن 40 پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اس حوالے سے ہم اگلی نشست میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔